اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ قیام پاکستان کے 70 سالوں میں پاکستان کی اس تاریخ میں بے شمار بڑے بڑے نام گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں اور بہت صاحب کردار لوگوں نے تحریکیں چلائی ہیں، لیکن دینی طبقے کو جو عروج ملا، دینداروں کو، پگڑی کو، داڑھی کو جو عروج ملا، جس کو انقلاب کہتے ہیں، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو علماء کا نام نہیں سنتے تھے، انہوں نے بڑے بڑے بینر لگائے، کراچی سے لے کر خیبر تک پوسٹر لگائے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے، تمام لبرل جماعتوں نے، تمام تر جماعتوں نے، جتنے بھی بلوچستان، سندھ، سرحد اور پنجاب سے اور پورے پاکستان سے متفقہ طور پر جس شخصیت کو انہوں نے اپنا امام بنایا، قائد بنایا، رہبر اور رہنما بنایا، میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے اور اس طبقے سے ہے، اس دینی طبقے سے ہے جس کے وہ قائد اور رہنما ہیں، اور آج کی اس تقریب کے، آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی ہیں۔ میں بھی اس کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ مولانا عبدالحکیم صاحب نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی کہ جو وفاق المدارس کی سند ہے اس کو MA کے برابر قرار دیا جائے، لیکن صحیح معنوں میں اسلام کو اور اسلامی طبقے کو اور عالمی استعمار کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنے والے کو جب ایک مرحلے پر سارے لوگ چھوڑ گئے تھے، تمام جو دوست تھے دائیں بائیں جنہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی چھوڑ گئے تھے، اس وقت کا جو مرد میدان، مرد مجاہد کھڑے رہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہودیوں کے ایجنٹ سے نجات ملی۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1947 سے لے کر آج کی تاریخ میں یہ ایک بڑا انقلاب ہے اور اسلام پسند لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا نشان منزل ہے۔ ابھی منزل تک ہمیں پہنچنا ہے اور انشاءاللہ اس قائد کی قیادت میں یہ منزل ضرور حاصل ہوگی۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی میرے اور آپ کے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور علماء امت سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ نعرہ تکبیر! قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ برادر مکرم حضرت مولانا عبدالمجید صاحب ہزاروی، اسٹیج پر موجود میرے اکابرین، اس اجتماع میں شریف علماء کرام،
مشائخ اعظام، بزرگان ملت، میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے ایک بڑی علمی شخصیت کو یاد کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اور حضرت مولانا شاکر صاحب نے مولانا عبدالحکیم ہزاروی رحمہ اللہ کو کتاب کی صورت میں انہوں نے ان کی زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے اس کو شائع کیا، اور یہ تقریب آج اسی کتاب کی رونمائی کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ میں حضرت مولانا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محنت کی اور اس طرح ہمارے اکابر کو آپ نے زندہ جاوید بنانے کی کوشش کی تاکہ آنے والی نسلیں اپنے اکابر کو پڑھ سکیں، ان کو سمجھ سکیں، ان کی زندگی کے نصب العین کو جان سکیں اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کا استعداد پیدا کر سکیں۔ میرے محترم دوستو، میرے لیے یہ تقریب محض ایک تقریب نہیں ہے۔ تقریبات ہوتی رہتی ہیں، ہم اس میں شریک ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس شخصیت کی یاد میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے ان سے میرا ذاتی رشتہ ہے۔ غالباً ہم 5ویں جماعت میں تھے، گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے، تو ہمیں پنڈی لائے تھے۔ میری دونوں والدہ صاحبہ ہم یہاں پر ان دنوں یہاں رہے، تو والد صاحب نے میرا داخلہ جامعہ فوقانیہ میں کرایا۔ اور وہ چند مہینے میں نے اس مدرسے سے اکتساب فیض کیا ہے۔ تو عبدالمجید ہزاروی صاحب ہمارے پٹھانوں کی اصطلاح میں میرے صاحبہ گئے۔ اس قسم کی تقریبات اور اس میں اپنے اکابر کے تذکر ہمیں اپنی تاریخ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اکابر کے نصب العین اور ان کے مشن کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے نئے مستقبل اور آنے والے حالات میں اپنے لیے کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں تو ہماری ماضی اور ہمارے اسلاف اور ان کی قربانیاں ہماری رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے اکابر و اسلاف کی تاریخ یہ ہے
کہ ہر زمانے کی جماعت کو اس وقت کی آزمائشوں کا سامنا تھا. اور ان آزمائشوں کا مقابلہ انہوں نے جس بے باکی کے ساتھ، جس حکمت کے ساتھ اور جس دور اندیشی کے ساتھ کیا، ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی متاع ہے جو آپ کے اور ہمارے حصے میں آئی ہے، اور ہم بھی اپنے دور کے کچھ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں. میں ایک زمانے سے اپنے دوستوں کے سامنے جب حالات پر گفتگو آتی ہے تو عرض کرتا رہتا ہوں کہ کبھی ہماری جدوجہد اپنے نظریے اور عقیدے کے غلبے کے لیے ہوا کرتی ہے، لیکن آج اس وقت ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں یہ شاید اب غلبے کی نہیں بلکہ اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے نظریے، اپنے نصب العین اور اپنے اسلام کی بقا کے لیے. اور آج کے اس دور میں جس حکمت کی ضرورت ہے شاید ہم ابھی تک اس حکمت کا حق ادا نہیں کر پاتے. حالانکہ دین نام ہے حکمت کا. ہمارے اساتذہ ہمیں 2-3 الفاظ کے معانی سکھاتے ہیں. کسی چیز کے نفس ادراک کو علم کہتے ہیں. لیکن کسی چیز کے ادراک کے پیچھے جو علت کار فرما ہوتی ہے، جب ہم اس علت کو سمجھتے ہیں تو اس کو فقہ کہتے ہیں. اور جب ہمیں کسی چیز کا نفس ادراک بھی ہو جائے اور اس کے پیچھے جو علت ہے اس کا ادراک بھی ہو جائے تو پھر اس علم کو پبلک کے سامنے رکھنا، اس کا بیان کرنا، جب آپ اس کے موقع معان کو پہچان لیتے ہیں تو اس کو پھر حکمت کہتے ہیں. سو جب انسان کے اندر علم بھی ہو، انسان کے اندر فقہ بھی ہو اور انسان کے اندر حکمت بھی ہو، تو جس میں یہ 3 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں پھر اس کو عالم ربانی کہتے ہیں. تو علماء کرام کی بہت بڑی موجودگی یہاں ہے. اس حوالے سے ہمیں آج بہت سے مسائل درپیش ہیں. امریکہ اور مغربی دنیا اپنی تمام تر توانائیاں، اپنی پوری سیاست بین الاقوامی سیاسیات، حتیٰ کہ بین الاقوامی معیشت اس
نظریے پر استوار کر رہے ہیں کہ دنیا سے مذہب اسلام کا خاتمہ کیا جائے اور دین اسلام کی بقا، اس کی تعلیم، اس کی تبلیغ، اس کی ترویج کے لیے جتنے ادارے دنیا میں موجود ہیں ان اداروں کا خاتمہ کر دیا جائے، ان جماعتوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اگر ہم واقعی ان کے اس ایجنڈے کو اور اس ایجنڈے کے پیچھے ان کی حکمت عملی کو اور ان کے اہداف کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں تو پھر میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ پھر بندوق اٹھا کر لڑنے والا اس کا دشمن نہیں، بلکہ حکمت و سیاست کے ساتھ اس کے دجل کا مقابلہ کرنا اور اس کے ایجنڈے کو ناکام بنانے والا مولوی اور سیاستدان اس کا دشمن ہے۔ سو ہم بھی ان کو جانتے ہیں اور وہ بھی ہم کو جانتے ہیں۔ معاملہ بالکل واضح ہے، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ہماری سیاست میں مفادات کی سیاست جو ہوتی ہے، ہمارے سیاستدان مفاد پرست بھی ہوتے ہیں، اقتدار پرست بھی ہوتے ہیں، ایسے عیب ہیں جو چھپانے سے چھپائے نہیں جاتے، لیکن کسی بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت ان کا مشن لے کر اگر اقتدار تک کسی نے رسائی حاصل کی ہے یا اقتدار تک اس کو رسائی دینے کے لیے بین الاقوامی لابیز اور اندر کی قوتیں استعمال ہوئی ہیں تو یہ یہی حکومت تھی کہ جس نے پاکستان کے خاتمے کو اپنا ایجنڈا بنایا۔ سو آج نشانے پر کیا ہے؟ نشانے پر آپ کا آئین جو آپ کے اس وطن عزیز کو اسلامی شناخت دیتا ہے، اس کے نشانے پر آپ کی وہ تہذیب ہے جس کو آپ اسلامی تہذیب اور مشرقی تہذیب کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ سو اس چادر کو وہ نوچنا چاہتے ہیں آپ سے، اور پھر آئین کے بارے میں اور اس کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں آپ خود جانتے ہیں کہ آئین میثاق ملی ہے۔ عام آدمی ہو، ادارے ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، اس کے قیادت ہو، اداروں کے سربراہ ہوں، حکمران ہوں، پارلیمنٹ ہو، عدلیہ ہو، منتظمہ ہو، سب کے سب ہم اس عہد و پیمان پر ایک قوم ہیں، اور اگر آئین بیچ میں نہیں ہے تو پھر اس قوم کو مجتمع کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دستاویز موجود نہیں، پھر سب چیزیں زبانی کلام ہو جائیں گی۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جو قوم کو ایک پلیٹ فارم پر رکھ سکتی ہے۔ ہم نے اس چیز کا ادراک کیا، اور اس ادراک کے بعد ہم نے ایک موقف لیا
مجھے یاد ہے 2017 میں غالباً جولائی کے مہینے میں نے پشاور کے ایک تقریب میں یہ بات کہی تھی کہ ذرا دنیا کے ایجنڈے کو سمجھو. 9/11 کے بعد امریکہ اپنا نظریہ دے چکا ہے کہ 21ویں صدی میری ہے اور اس میں اب نئی جغرافیائی تقسیم میرے مفادات کے تابع ہوگی. اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کی بنیادیں 2 چیزیں ہیں. ایک انسانی حقوق اور اس کے لیے اس کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی سرحدات نہیں ہے اور دنیا میں کہیں پر بھی انسانی حق کا مسئلہ پیدا ہوگا ہم وہاں پر فوج اتارنے کا بھی حق رکھیں گے. انسانی حقوق کے بارے میں اس کی تعریف اس کی تشریح اس کی اپنی مرضی کی. اور دوسرا ہے امریکی مفادات. امریکی مفادات کے لیے جتنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوں گی اس ریاست کے وسائل تک رسائی اور اس پر قبضہ کرنا امریکی مفاد میں اس کے لیے آسان ہوگا. تو میں نے کہا اس نظریے سے اگر ہم واقف ہیں تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ریاست میں پہلے سیاسی عدم استحکام پیدا کرو اور جب سیاسی عدم استحکام پیدا ہو جائے تو پھر معاشی عدم استحکام پیدا کرو اور جب افراتفری ہو سیاسی لحاظ سے معاشی لحاظ سے ملک دیوالیہ ہو جائے تو پھر اس ملک کے اندر بغاوتیں کھڑی ہوتی ہیں اور اس ملک کی تقسیم کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ پاناما کا جو مسئلہ آیا ہے یہ سیاسی عدم استحکام کے لیے آیا ہے اور جب یہ عدم استحکام ملک میں آ جائے گا اس کے بعد اگلا ایجنڈا معاشی عدم استحکام کا ہوگا جو آپ حضرات نے عمرانی حکومت کی صورت میں دیکھ اس ترتیب سے چل رہے تھے. اور خطے میں پاکستان کو نشانہ بنایا ہوں. پہلے افغانستان لیکن افغانستان میں ناکام ہو گئے. وہاں تمدنی ماحول پر قبائلیت غالب ہے تو وہاں کی اسٹریٹجک پالیسی مختلف ہو گئی. لیکن پاکستان میں قبائلیت کے اوپر تمدن غالب ہے. یہاں آئین ہے یہاں ادارے ہیں یہاں اسٹیبلٹی ایک طرح کی ریاستی موجود ہے. تو ہم نے کہا کہ ایک جگہ تو گھر ہی نہیں ہے تو پھر گھر کو تعمیر کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر گھر موجود ہے مکان موجود ہے بنا بنایا اور اس پہ خامی پیدا ہو جائے تو اس خامی کے لیے گھر نہیں گرائے جاتے خامی دور کی جاتی. تو پاکستان کے لیے ہماری حکمت عملی یہ ہوگی کہ ہم اگر اپنے وطن میں کوئی خامی اور کمزوری دیکھتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے توانائیاں ہم صرف کریں. ایسے پالیسیاں نہیں بنائیں گے کہ جس سے میرے ملک کی بنی بنائی عمارت ہی گر جائے. اس سمت پہ ہمیں سفر کرنا ہے. اب یہ دونوں صورتیں آ گئی. سو جو ہمارے ہاں سیاست میں مفاد پرستی ہوتی ہے وہ لوکل چیز ہے. لیکن گزشتہ 3-4 سال میں یا جو اس وقت 5 سالہ چل رہا ہے یہ بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت ہے.
جس میں ہمارے اداروں کی بھی گردن مروڑی گئی، سیاستدانوں کی بھی ہاتھ مروڑے گئے اور کہاں اس طرح چلنا ہے۔ ہماری صحافت، ہماری سیاست، ہماری معیشت سب کچھ ایک لائن پہ ڈال دی گئی۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ تمام سیاسی قوتوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا کیوں ضروری تھا، اور 25 جولائی 2018 کے اگلے دن 26 جولائی کو میں اسلام آباد پہنچا اور 27 جولائی کو میں نے تمام سیاستدانوں کو ایک مجلس میں بٹھا لیا، اور میں شکر گزار ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی قیادت یکجا ہو گئی اور ایک سیاسی فیصلہ کیا کہ یہ حکومت ناجائز ہے، الیکشن قبول نہیں ہے، بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس حکومت کے بارے میں جو میرا نظریہ تھا، ممکن ہے میں اس وقت کسی کو قانع نہ کر سکتا، لیکن جس نقطے پر ہم ان کو قانع کر سکتے تھے اور ان کو آمادہ کر سکتے تھے، وہ دھاندلی کا ایک ایسا کھلا ڈولا دن دہاڑے ڈاکہ تھا کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر رہا۔ یہاں تک کہ ہمارے ساتھ اس قرارداد میں اور اس اتفاق رائے میں بیٹھی ہوئی کچھ جماعتیں جو بعد میں شامل ہو گئی حکومت میں، لیکن اس نظریے میں ہمارے ساتھ تھا، ایک اتفاق رائے پیدا، چاہے مذہبی جماعتیں، چاہے قوم پرست جماعتیں، چاہے علاقائی جماعتیں، چاہے قومی سطح کی جماعتیں ہوں، سب کے سب ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے تاکہ ملک کو بغاوتوں سے بچایا جا سکے، جہاں تک ہو سکے بکھرنے کے تمام اسباب کے راستے روک دیے جائیں۔ اور ہم نے تحریک چلائی۔ میرے ساتھیوں، تحریک کی حکمت عملی پر ہماری رائے شاید قبول نہ بھی ہوئی، لیکن ہم نے اس بات کو اہمیت دی کہ اتفاق رائے ہر صورت میں رہے۔ اس سیاسی اتحاد میں تھوڑی بڑی توڑ پھوڑ بھی آتی رہی، لیکن ہم نے دور نہیں جانے دیا کہ ہدف ایک رکھو۔ اگر آپ کا ہدف تقسیم ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس ملک کے مستقبل کا کوئی، اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر نتیجہ آئین ہو، اگر ہدف مذہب ہو، تو کیا آئین کے اسلامی حیثیت ہدف ہوگا یا نہیں؟ آئین کے اسلامی دفعات جو آپ کے ملک کو ایک دستوری حیثیت دیتے ہیں مذہب کے حوالے سے، کیا اس کا خاتمہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ اگر ہمارے آئین میں اسلامی دفعات ہیں، ناموس رسالت کا تحفظ ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے، کیا ہم اب بھی اس کے انتظار میں ہوں کہ ہاں کنفرم کرنے کے ہے یا نہیں؟ اس سے بڑھ کر سادگی اور نہیں، اس خور سے ہمیں اب نکلنا، سارا ایجنڈا اور معاشی انحطاط، یہ منصوبے کے تحت تھا۔ اور سب چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ دو سو سال پہلے یا 250 سال پہلے کا جو زمانہ ہے، بین الاقوامی معیشت ایشیا کے ہاتھ میں تھی۔ اس دوران
नवाबादियाती निज़ाम आया, कहीं पर अंग्रेज ने, कहीं पर फ्रांस ने, कहीं पर इटली ने जगह जगह इलाकों पे कब्जे कर लिए, और जिसको हम साम्राज्य कहते हैं, साम्राज्य, मेरे ख्याल में डिक्शनरी में शायद ये लफ्ज़ नहीं होता है, लेकिन हम खुद उसकी एक तारीफ करते हैं कि किसी रियासत की मईशत पर कब्जा करके उसको सीढ़ी बनाकर उसकी इक़्तिदार पर कब्जा करना, इसे साम्राज्यवाद है। ये हमारे साथ हुआ है। अंग्रेज ने यही रास्ता इख्तियार किया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तिजारत की कंपनी, लेकिन बाद में हुक्मरान बन गए, और जो ही उन्होंने अपने हुक्मरानी का ऐलान किया, हमारे अकाबरीन ने उसके साथ जिहाद का ऐलान कर दिया। अब एक नई दुनिया 9/11 के बाद एक महवरियत, रूस खत्म हो गया, अब दुनिया एक महवर हो गई, और दुनिया की मईशत एक ही कुव्वत के हाथ में होगी, सियासत एक ही कुव्वत के हाथ में होगी, वही हमारी जोग्राफियाई तकसीम का फैसला करेगा, हमारे नए मुस्तक़बिल का फैसला करेगा। थोड़ी ही अरसे में बहुत मेहनतें हुई और दोबारा उसको कसीरुल महवरियत की तरफ ले जाना पड़ा। चुनांचे रूस के खात्मे पर जो सख्त जंग ख़त्म हो गई थी, आज चीन की क़ियादत में एशिया ने दोबारा अपनी सख्त जंग का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान के रास्ते से दुनिया के साथ तिजारत का पहला रास्ता पाकिस्तान था, और सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद इस फार्मूले पे काम होने लग गया। पाकिस्तान पर एतमाद था, ये चीन का इतना करीबी दोस्त है कि दुनिया के साथ मेरी तिजारत की शाहराह बनने के बाद कम से कम पाकिस्तान मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जापान के समुद्रों में उनको खतरा था, अपने मलाका के रास्ते से तिजारत करने में उनको इंडिया का खतरा था, लेकिन पाकिस्तान को महफूज रास्ता समझता था। इस पर कमिटमेंट थी हम सब की, लेकिन ऐसी क़यादत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया कि जिसका हदफ चीन की तिजारती रास्ते को रोकना था। सिर्फ एक सड़क का नाम नहीं है, एक शाहराह का नाम नहीं है, एक पैकेज का नाम है, जिसमें आपकी मईशत, आपकी तवानाई, आपकी एनर्जी पावर को बढ़ाना और बैनुल-अक़वामी तिजारत से पाकिस्तान को वाबस्ता करना, इस अजीम मंसूबे को नाकाम बनाना, ये पाकिस्तान को माशी लिहाज से कमज़ोर करना था। कितने बड़े बड़े मंसूबे जो अब तक पता नहीं कहाँ पहुँच चुके होते। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो गवादर कि जिसकी बंदरगाह के बारे में कहा जाता था कि पूरी एशिया का गहरे तरीन समंदर है और दुनिया का बड़ा से बड़ा जहाज यहाँ आकर रुक सकता है, कराची से भी गहरा, चाबहार से भी गहरा, बंदर अब्बास से भी गहरा, दुबई से भी गहरा, जद्दा से भी गहरा, इतना डीपेस्ट सी जो इस पूरे एशिया में तस्वुर किया जाता था, आज आप जाएं और उस समंदर पे खड़े हो जाएं, उसकी सतह मट्टी आते आते 11 फुट रह गई है। तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने हमारे इस पूरे मंसूबे को। अब ये अगर सब इकट्ठे ना हो, एक कौमी वहदत वजूद में ना आती, हम इस एजेंडे के खिलाफ जिहाद न करते और
اگر مزید میں سالوں کی بات نہیں کہتا، چند مہینے بھی مزید یہ حکومت برقرار رہتی تو شاید آج آپ ملک کو دعائے خیر کہہ رہے ہوتے. لہذا ہم نے جو تحریک چلائی پاکستان کی بقا کی چلائی، پاکستان کے آئین شناخت کی چلائی، لیکن بہت سی چیزیں ہم گنوا بھی چکے ہیں. ہماری تہذیب پوری طرح متاثر ہوئی. ایک طرف آپ کے این جی اوز ہیں، آپ کا مدرسہ این جی او ہے جو بچوں کی تعلیم اور ان کی کفالت کرتا ہے. خیراتی ادارے ہیں آپ کے. ایک طالب علم کو کتاب بھی مہیا کرتا ہے، کمرہ بھی مہیا کرتا ہے، چارپائی بھی مہیا کرتا ہے، بستر بھی مہیا کرتا ہے، بجلی بھی مہیا کرتا ہے، گیس بھی مہیا کرتا ہے، صبح شام اور ناشتے کا کھانا بھی اس کو مہیا کرتا ہے. اور یہاں تک کہ امتحان میں دیے ہوئے پرچہ لکھنے والے کاغذ اس پر بھی 1 روپیہ طالب علم سے وصول نہیں کیا جاتا، اور ہر مہینے طلباء کو مدرسے میں وظیفے بھی دی جاتے تاکہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں. دنیا میں اس طرح کے رفاہی ادارے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اگر ایک این جی او آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں کوئی رفاہی کام کرے تو 80% اگر اس نے خرچ کرنا ہے تو 20% آپ نے بھی حصہ ڈالنا ہوتا ہے. ایک میرا مدرسہ ہے کہ جس میں پڑھنے والے کو 1 روپیہ کا حصہ بھی ڈالنا نہیں پڑا. اس ادارے کی طرفے کیوں ہو گئے؟ اور ایسی این جی اوز کہ جو صرف اس بات کے لیے تشکیل دی گئی ہیں کہ وہ ہماری تہذیب کے خلاف آواز اٹھائیں، ہماری نئی نسل کو تباہ کریں. اور میرے سامنے اس کا اعتراف ہوا ہے، میرے سامنے، کہ ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت اس لیے ان کے حوالے کی ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے اس سے زیادہ موزوں شخص ہمارے پاس نہیں تھا. میرے سامنے کہتا ہوں ان چیزوں سے خدا کے لیے آگاہی حاصل ہے. آج ہم نے کچھ جزوی کامیابی حاصل کی. جس دلدل میں قوم اتر گئی تھی اور خاص طور پر معاشی حوالے سے، اب اس دلدل سے نکالنا میرے خیال میں نکالنے میں زیادہ وقت لگتا ہے. لیکن عام آدمی کو بھوکا ہے، بھوک والا تو یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے جی صبح تک انتظام کرو. تو عام آدمی کا رونا دھونا اور شکایت کہ جی پہلے بھی یہ حالت تھی، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. تو یہ شکایت جو ہے یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم نے ان حالات سے نکلنا، اس دلدل سے ہم نے نکلنا ہے. اور ابھی بہت سی چیزیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں حضرت. ابھی بھی آپ کا آئین داؤ پہ لگا ہوا ہے، ابھی بھی IMF کا دباؤ اور پریشر آپ کے اوپر اسی طرح چل رہا ہے. اور فارن فنڈنگ کیس کیوں لمبا ہوتا جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ نااہل، اس کی پارٹی نااہل ہو سکتی ہے. کوئی پریشر تو ہے نا بین الاقوامی کہ جس کے تحت اس کیس کو لمبا کیا جا رہا ہے، فیصلہ نہیں دے پا رہے ہیں ہم لوگ. اور آپ کا ایٹمی پروگرام داؤ پہ ہے. اب اس چیز کو بھی ہمارے تمام سیاستدانوں نے سوچنا ہے، ہمارے قوم کے ہر فرد نے سوچنا ہے، ہمارے تمام اداروں نے سوچنا ہے. یقیناً ہمیں ایک اسٹیبلشمنٹ سے شکایت تھی، لیکن جب اس نے اپنے غلطیوں کا ازالہ کرنے کا فیصلہ کیا تو آج کل ہماری شکایتیں تھیں. میں نے 1 مہینہ پہلے یہاں پشاور کے بڑے جلسے عام میں یہ بات کہی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا
کہ پاکستان کا اشرافیہ ایلیٹ کلاس، اس کا ریٹائرڈ جنرل، ریٹائرڈ جج، ریٹائرڈ بیوروکریٹ، وہ کیوں ناراض ہے؟ اس کے گھروں کے اندر ہماری آنٹیاں وہ کیوں اپنے آنسو پوچھ رہی ہیں اس کے جانے پہ؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کی یہ قوتیں بین الاقوامی نیٹ ورک سے وابستہ تھی. یہ تو میں نے بات کہی تھی. پھر آپ نے دیکھا اسلام آباد کے پریس کلب کے ساتھ وہ لوگ آئے یا نہیں آئے؟ یہ وہی لوگ تھے جن کا اپنی قیادت پہ دباؤ آ گیا، اور وہ ابھی تک برقرار ہے، ایسا نہیں کہ ختم ہو چکا ہے. تو اس ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے، اور پھر ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ اگر ہمارے ملک کی ادارے یہ ادراک کر چکے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اور سیکورٹی کی ذمہ داری تو ہماری ہے، تو اس ادراک کے بعد اگر وہ اپنا فرض نبھانا چاہتے ہیں ہم ان کے پشت پہ کھڑے ہو جائیں گے. کوئی عیب کی بات نہیں. یہ نہیں کہ ہم کوئی محروم ہیں، یہ نہیں کوئی ہمارے مفادات ہیں. جب اختلاف تھا تو ڈٹ کر کیا، لیکن آج اگر ملک کو بچانے کا ایک متفقہ تصور سامنے آ گیا ہے، احساس سامنے آ گیا ہے، اس احساس میں ہم ایک قوم بننے کے لیے تیار ہیں. کوئی عیب کی بات نہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہوں گی کہ ملک کہاں داؤ پہ لگا ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ IMF کی اس دباؤ کو بھی ہم حکمت سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. اور اگر IMF ہو یا FATF ہو یا کوئی بین الاقوامی ادارہ ہو، اس قوت کو جو ان کے کہنے پہ آیا تھا تو ہم ان کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے. ہم اپنے ملک اور ملک کی مفاد پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں انشاءاللہ. خط رہ رہا ہے میرے خلاف سازش ہوئی ہے، وہ ماں تو مر گئی، خاموش ہو گیا. پھر کہا مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے. کس نے مارنا ہے تجھے؟ کیا کر کے مارنا ہے؟ وہ بھی ختم ہو گئی. اب کہتے ہیں خط پہ کمیشن بٹھاؤ. امریکہ نے بھی کہہ دیا جھوٹ بولتا ہے، ہماری سپورٹ والے بھی کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے. اب کہتے ہیں کمیشن بٹھاؤ. میں نے کہا کمیشن اس پہ نہیں بٹھائیں گے تمہارے خط پہ، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر کمیشن بٹھانا ہے تو پھر کمیشن اس بات پر بٹھائیں گے کہ تمہیں اقتدار میں لانے والے کون تھے، تمہیں قوم پر مسلط کرنے والی قوت کون تھی. اس میں رہے گا، چیزیں نہیں چلے گی. اب 4 حلقے کھول دو، 10 حلقے کھول دو، 50 حلقے کھول دو، 70 حلقے کھول دو، اور ہم مانتے جا رہے اور مانتے جا رہے، اور اس میں بستی آتی رہی اور سمجھتا رہا جو کچھ میرے منہ سے نکلتا ہے وہ سب ہو کے رہتا ہے. تو اب زبان سے کوئی بات کر کے دکھا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے کس طرح مذاق بنا رکھا ہے ملک کو تم نے. یہ جو چند دن آپ شور شرابہ دیکھ رہے تھے نا، تو میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنوں کو مردے پر نوحہ کرنے کا حق ہے. اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اجتماع بڑا ہو گیا، جلسہ بڑا ہو گیا. میں نے کہا میت کے اوپر 1 کروڑ لوگ بھی اکٹھے ہو جائے تو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. اس حوالے سے بھی فکر رہا ہوں. الحمدللہ ابھی ہم زندہ ہیں، مدد اللہ کی ہے، اور اس ملک کو بھی بچانا ہے، ملک کے نظریے کو بھی بچانا ہے. تو یہ ہمارے اکابرین کی وہ تاریخ ہے کہ جس کو آج آپ نے اور ہم نے زندہ رکھنا ہے. اپنے حجروں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو محرابوں تک محدود کر کے
ہم اپنے ان اکابرین کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم اس عمل پر شاید قیامت کے روز ان کے سامنے جواب دیں گے. ہمیں چلنا ہے. عام امتی تو یہی کہتا ہے کہ میں اپنی کالے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے رسول اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا, کیسے منہ دکھاؤں گا. میں نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو پوری کائنات میں سب سے بڑا ہے. ہم تو حضرت شیخ الہند کو جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے. ہم تو حضرت شیخ الاسلام کو جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے. ہم تو مفتی محمود کو جواب دینے کے قابل نہیں رہیں گے. مولانا غلام غوث ہزاریوں کو جواب نہیں دے سکیں گے. مولانا عبدالحکیم کو جواب نہیں دے سکیں گے. لہذا اپنے اکابر کی جدوجہد کو زندہ رکھنے کے لیے مردانہ وار میدان میں اترنا ہوگا. آج آپ کے مدارس پہ حملہ کیا گیا, رجسٹریشن آپ کی بند, بینک اکاؤنٹ آپ کے بند. کوئی آپ کو چندہ دیا ان کو پتہ چل جائے تو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. مدرسے کو 10 روپے کیوں دیے, مدرسوں پہ چھاپے, سلسلے اب بھی جاری. یہ معاملات سب ٹھیک کرنے ہوں گے. یہ روش قابل قبول نہیں ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ تشریف لائے تھے تو پتہ چلا کہ وہ پشاور آئے تھے. اور کچھ لوگوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ جو پاکستان میں طالبان ہیں ان پر آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں, اس مشکل کو ختم کرنے میں آپ کی مدد چاہیے. تو مجھ سے بھی بات کی, میں نے کہا بالکل ختم ہونا چاہیے, جو ہم سے ہو سکے ہم کرنے کو تیار. لیکن اتنا تو ہمیں پوچھنے کا حق حاصل ہے نا کہ جس کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں, جو دہشت گرد ملک کے لیے درد سر ہے, ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, ان مدرسے نے پیدا کیا ہے. ان مدرسوں میں شدت کے اسباب پڑھائے جاتے ہیں, ان مدرسوں میں انتہا پسندی پڑھائی جاتی ہے, انہی مدرسوں سے دہشت گردی پیدا ہوتی ہے, انہی دہشت مدرسوں پہ ہمیں تحفظات ہیں. ان کے رجسٹریشن بند کرو, ان کے بینک اکاؤنٹ بند کرو. تو میں نے کہا پہلے مجھے ملک کا وفادار تو تسلیم کرو تاکہ میں اس پہ اثر انداز ہوں. ایک ساری دہشت گردی کا ذمہ دار بھی میں, اس کی ذمہ دار بھی مدرسہ, اور اس کو پڑھانے والا بھی مدرسہ, دہشت گردی سکھانے والا بھی مدرسہ, بندوق کندھے پہ اٹھانے والی تعلیم بھی مدرسے نے دی, اور مدرسے سے کہا جا رہا ہے کہ آئیے مدرسہ. اس طرح سودے نہیں چلتے. ہم بالکل تیار ہیں. ہمیں ملک میں امن چاہیے. امن کے بغیر اقتصادی ترقی نہیں ہو سکتی. چنانچہ امن اور معیشت دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں, اور اس حوالے سے ہم ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, لیکن معاملات کو سنجیدگی سے لیا جائے. بین الاقوامی دنیا بھی اس پہ سیاست کر رہی ہے. مدرسہ یہ مدرسہ صرف پاکستان میں ہے. یہ مدرسہ وہی مدرسہ ہے جو ہندوستان میں ہے. وہاں تو آج بھی رجسٹریشن شرط نہیں ہے. پاکستان میں جب ضروری قرار دیا گیا. 5 وفاقۂ مدارس ادھر بنگلہ دیش میں ہیں,
5 उनको बोर्ड का दर्जा दिया गया है। और मेरी मालूमात ये है कि पिछले साल सरकारी मुलाजमतों के लिए जो इंटरव्यूज हुई हैं 73% नौजवान सरकारी मुलाजमतों में दीनी मदारस से मुतहर्रिक हैं। सर हमारे मुल्क का मौलवी खतरनाक हो गया, हमारे मुल्क का मदरसा खतरनाक हो गया। ये मसाइल हल करने की एक तरफा ट्रैफिक क्यों चला जाए। एक ज़माना था मुशर्रफ के ज़माने में, मुशर्रफ के ज़माने में मुज़ाकरात हुए तो हमें कहने लगे कि ये 5 तंजीमें क्यों हैं आपकी, देवबंदी है, बरेली है, सलफी है, शिया है, फला है, फला है, आप एक निसाब बनाओ और एक मदरसा बनाओ। उनका ख्वाहिश के हद तक ठीक है, लेकिन इससे कोई पस मंज़र भी है, कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ और हैं, तो ख्वाहिश के हद तक तो हो सकता है, लेकिन अमली तौर पर शायद मुमकिन ना हो। अब एक तरफ एक ज़माना वो था जब हमें कहा जा रहा था कि एक मदरसा बनाओ, एक ज़माना आज है इमरान खान का कि जिसमें 5 के मुकाबले में 15 नए मदरसों के तंजीमें बनाई गई, 15 बोर्ड दिए गए। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये अपनी गुफ्तगू करने में संजीदा कितने होते हैं, क्या मकासद इनके होते हैं। लिहाजा ये सारी चीज़ें हमारे नज़र हैं। मदारस का किरदार है, मदारस एक इदारा है, मदारस एक हकीकत है, मदारस एक तारीख़ है, मदारस एक पस मंज़र है और इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह वज़ीर इस पर हमारी बातचीत चल रही है ताकि हुकूमत के अंदर भी हम इसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लें और मसले का एक मुनासिब हल निकालें। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी अता और हमको बेहतरी के लिए, ताकि आने वाले मुस्तक़बिल हमारा इन तनाज़ात से निकल सके और ये बातचीत से निकल सकता है, वुसअत ज़र्फ़ी से निकल सकता है, अच्छे जज्बात के साथ हम मामलात को हल कर सकते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये बुनियादी चीज़ें कि सियासी अफरा-तफरी के अंदर हो, माशी तौर पर दीवारियाँ हो, जोग्राफियाई तौर पर कौम के अंदर बगावतें हो, मुल्क तकसीम हो और इस एजेंडे तक कि न आपका जोग्राफिया रहे, न जोग्राफिया की मजहबी शनाख्त रहे, न उसकी तहजीबी शनाख्त रहे और इस तरह पाकिस्तान को दीवारियाँ भर की तरफ पहुँचाना, ये शायद खास एजेंडे के तहत बनाया है। और मैं इमरान खान को पैगाम देना चाहता हूँ कि बैनुल-अक़वामी साजिश ने आपको नहीं गिराया, आपको गिराया। अब इख्तिताम शाकिर साहब को शीट पेश करें। मौलाना हफीजुल्लाह उस्मानी साहब, अताउल्लाह सरहदी साहब, नज़ाकत हुसैन, चौधरी अब्दुल कदीर साहब और इसी तरह मौलाना मंजूर बालाकोटी साहब जो सदर बज़्म गोदरी हैं, उनकी तरफ से भी एक शीट साहिब किताब को। और जिन दोस्तों को मैंने नाम लिए हैं, इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, कोशिश है आज के इस प्रोग्राम में। वैसे तो बहुत ज़्यादा दोस्तों ने कोशिशें की हैं, मौलाना जमील फारूकी साहब, सुल्तान महमूद। اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة اللہ پاک حضرت مولانا عبدالحکیم رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے اس جامعہ کو قائم رکھ، ان کے نسل میں دین کو قائم رکھ۔ اے اللہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے عمر میں برکت دے، اے اللہ ہماری جماعت کو مضبوط کر، اے اللہ مشائخ یہاں بیٹھے ہوئے تشریف لائے ہوئے بڑے بڑے بزرگ ہیں، اے اللہ ہماری جماعت کو متحد فرما، آپس میں دین کی خدمت کے لیے متحد رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔